الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاور بعظمتہ جبابرۃ الطاغی المتخاضع بکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج تلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات عزیزان محترم، اس مجلس ایصال ثواب کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ حلقہ کی انتہائی مشہور و معروف آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، تم خوب جانتے ہو کہ انسان پر، پوری انسانیت پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان ذکر کے قابل نہیں تھا۔ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب یہ انسان ذکر کے قابل نہیں تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا۔ نبتلی، مقصد یہ تھا کہ ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو چونکہ انسان کا امتحان لینا تھا اس لیے ہم نے انسان کو سمیع بنایا اور انسان کو بصیر بنایا۔ سمیع کے معنی سننے والا، بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ انا ہدیناہ السبیل، جب ہم نے ثواب اور بصارت کی دو طاقتیں انسان کو دے دی تو ہم نے اپنے راستے کی طرف اس کی ہدایت خود کی۔ اما شاکرم و اما کفورا، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ راستے پر آ کر شکر گزار بن جائے یا راستے کو ٹھکرا کر کافر ہو جائے۔ بڑے کہ حضرات تشریف فرما ہے اور یہ جانتے ہیں کہ میرا نخل گفتگو ہمیشہ آیات قرآنی کی چھاؤں میں پروان چڑھتا ہے۔ ذرا رک کے سننا۔ انسان کے لیے پروردگار نے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آخر میں تلاوت کی دو لفظ استعمال کیے، شاکر کفور، شکر ادا کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا۔ تو کوئی شاکر ہے، کوئی کفور ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو ہم آگے۔ دیکھو ذرا توجہ رکھنا، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے فکر پہ لے جا رہا ہوں، اور اب میرا طریقہ یہ ہے کہ صرف گفتگو نہ کرو بلکہ سننے والوں کو انوالو کر لو۔ فیصلہ تم سے کرواؤں گا، انسان شاکر، انسان کافر، ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم زمانے کی، انسان خسارے میں، انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے، تین لفظ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تین ہے،
والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے انجیر کے درخت کی، قسم ہے زیتون کے درخت کی، قسم ہے کوہ طور کی، قسم ہے امانت والے شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں آپ جو اشارہ کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. مہینوں کے بعد تقریر کرنے بیٹھا ہوں. ابھی میں نے ایک آدھ تقریریں کی ہیں اور یہ گنا انشاءاللہ تعالیٰ جب ذکر محمد والے محمد شروع ہوگا یہ گنا خود بخود راہ راست پہ آ جائے گا. اس لیے کہ میں نے ابھی لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا کہ وہ گلے منحوس ہیں جن سے ذکر محمد والے محمد نہ نکلے. تو انسان توجہ رکھنا، اس لیے کہ میں کچھ آیتیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اور وہاں سے سلسلہ فکر آگے بڑھ جائے گا. انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان احسن تقویم، انسان اسفل سافل. یہ میں قرآن کے الفاظ گنا رہا ہوں نا. انسان کے لیے اس نے کیا کہا اور اب آواز دی. انا سورہ عجیب و اس آیہ مبارکہ کو یاد رکھنا اور یہ آیہ مبارکہ کبھی تمہارے کام آ جائے گی. سورہ احزاب 33واں سورہ، اس کے آخری سے پہلی والی آئے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اسے قبول کرو، ہماری امانت کو. فابینا ان یحملنها. پہاڑوں نے انکار کیا، آسمانوں نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ مالک تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے. وحملها الانسان. انسان نے آگے بڑھ کر اس بوجھ کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا. انسان ظالم بھی تھا، انسان جاہل بھی تھا. عجیب مرحلہ فکر ہے. رکے رہنا رکے رہنا. اس لیے کہ اس مرحلے پر اب تمہارے سامنے فہرست کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. انسان سمیع، انسان بصیر، انسان شاکر، انسان کافر، انسان خسارے میں، انسان اثر تقویم، انسان اسفل سافلین، انسان ظالم، انسان جاہل. یہ میں تو نہیں دے رہا ہوں نا یہ فہرست، قرآن ہی فہرست دی ہے. اب تمہیں انوالو کر رہا ہوں کہ جب اتنی قسمیں قرآن کی نگاہ میں خود انسانوں کی ہے تو تم جو کہہ رہے ہو کہ محمد ہم جیسا تو کسی اتنی قسمیں انسان کی خود قرآن میں ہے تو تم جو کہتے ہو محمد ہے ہم جیسا انسان، پھر مجھے پوچھنے کا حق ہے نا کہ کس جیسا. تو تمہارے انسان اور ہے، اس کا انسان اور ہے. اب میں آیت پڑھوں، ترجمہ بھی نہیں کروں گا. میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں وہ آیت پہلے سے محفوظ ہے. یہ انسان تمہارے ہیں جو ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، شاکر بھی ہے، کفور بھی ہے، اثر تقویم بھی ہے، اسفل سافلین بھی ہے. یہ تمہارے انسان. اور اب اللہ کا انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم عجیب مرحلہ فکر پر لے آیا میں اور اس مرحلہ فکر پر روکوں گا. اب تمہید کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، اس لیے کہ اسی مرحلے کے لیے میں نے رحمت دی تھی. تو تمہارے انسان اور ہے، اس کا انسان اور ہے. اب وہ جس انسان کو بھیجے اس کی اطاعت کرنی ہے، اپنے بنائے ہوئے کی نہیں. جسے وہ بھیجے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہاں تک تو ہم آ گئے نا.
बहुत आराम से सुनना, तमहीद में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन जिन मराहिल से गुजरना चाह रहा हूं उन मराहिल पर रुकना जरूरी है। देखो सूरह निसा में परवरदिगार ने आवाज दी इताअत, वमन युतिइल्लाह वर रसूल। ये नौजवान बैठे हैं और मेरा तो ये मिशन है कि मैं कुरान फहमी को आम करूं और नौजवानों तक कुरान के बाद मसाइल को जो बज़ाहिर नजर नहीं आते वो पहुंचा दूं। बज़ाहिर नजर नहीं आते वो मसाइल। तो वमन युतिइल्लाह वर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। तो तुम्हें क्यों पैदा किया? इताअत के लिए, ठीक है ना। एक मकसद तुम्हारी खिलकत का क्या है? इताअत। इसे ध्यान में रखना। ये सूरह निसा में, सूरह नहल में कहा वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअल लकुम अस्समअ वल अब्सारा वल अफइदता लअल्लकुम तशकुरून। हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा कि तुम हमारा शुक्र करो। तो एक मकसद तुम्हारा क्या है? इताअत। दूसरा मकसद क्या है? शुक्र। दो हो गए। तो अब सूरह हदीद लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नासु बिल क़िस्त। हमने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान अदल पे चले। ये तीसरा मकसद है, समझ रहे हो ना भाई। बहुत नाजुक मरहले फिक्र है और तौहीद को यहाँ पे खत्म करूंगा, लेकिन ये आयतें देखते जाओ। हमने इंसान को बनाया इताअत के लिए, एक इताअत की इबादत। हमने इंसान को बनाया इताअत के लिए, हमने इंसान को बनाया शुक्र करे, हमने इंसान को बनाया अदल करे, ठीक। लअल्लकुम तुस्लिमून सूरह नहल, हमने इंसान को बनाया ताकि ये मुसलमान हो जाए, इस्लाम ले आए। तो क्या चार अलग अलग कामों के लिए तुम्हें बनाया है? भाई सवाल है। और अगर इस सवाल का जवाब तुम तक पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत हो जाएगी। अदल करो, इताअत करो, शुक्र करो, इस्लाम पे अमल करो। तो चार अलग अलग कामों के लिए बनाया नहीं, बनाया एक काम के लिए। काम एक ही है, अपनी निस्बत से इताअत है, उसकी निस्बत से भाई बहुत समझो, अपनी निस्बत से इताअत है, उसकी निस्बत से शुक्र है, मुआशरे की निस्बत से अदल है और कायनात की निस्बत से इस्लाम है। ये बहुत मुश्किल मसाइल है और चूंकि बहुत दिनों के बाद मिंबर पे आने की शहादत हासिल कर रहा हूं तो बहुत आराम से बोल रहा हूं, लेकिन मेरे साथ साथ चलते रहना। अच्छा, तो वो मैं युतिइल्लाह व रसूला, जो भी इताअत करे अल्लाह की और जो भी इताअत करे रसूल की, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम। तो हम ये वादा करते हैं कि इन इताअत करने वालों को क़यामत के दिन नबियों के साथ रखेंगे। किन्हें रखेंगे? किन्हें? खुदा की इताअत करने वालों को, रसूल की इताअत करने वालों को। अब मैंने बड़ी जहमत दी और मैं बाज़ खा हूं अब सुन रहा कि मैं अब तुम्हें ले कहां जा रहा हूं। खुदा की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अच्छा, जो कहते रसूल मानना है, जो कहते खुदा मानना है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा ने कहा कि मगरिब की 3 रकात पढ़ो, रसूल ने कहा नहीं मगरिब की 4 रकात पढ़ो। मसला है, इताअत दोनों की करनी है। खुदा कहे उसकी भी इताअत करो, रसूल जो कहे उसकी भी इताअत करो। अच्छा, खुदा ने कहा, मसला ये मिसालें दे रहा हूं मैं, मसला खुदा ने कहा कि ज़िलहिज्जा में हज करो, रसूल ने कहा नहीं शव्वाल में हज करो। खुदा ने कहा कि महीने के रमजान के महीने के 15 दिन रोजे रखो, रसूल ने कहा नहीं 30 दिन रोजे रखो। तो इताअत तो दोनों की करनी है ना, खुदा की भी करनी है, रसूल की भी करनी है। तो अब अगर इख्तिलाफ हो जाए तो कैसे इताअत करोगे? है सवाल या नहीं? यह सवाल इसलिए मोहम्मद है कि खुदा तुमसे बराह रास्त बात नहीं करता, जब भी बात करता है मोहम्मद के वसीले से बात करता है। समझ रहे हो ना? टकराव हो नहीं सकता कि रसूल अलग बोले खुदा अलग बोले। खुदा जब तुमसे बोला मोहम्मद के हवाले से बोला, मोहम्मद के वसीले से बोला। भाई अजीब बात है, तो खुदा तो तुमसे बात करने के लिए मोहम्मद को अपना वसीला बनाए और तुम मोहम्मद को हटाकर तन्हा या अल्लाह मदद कहते रहो।
अल्लाह से मदद मांगना चाह रहे हैं। भाई अजीब अजीब अहले फिक्र है, इनको कौन समझाए? ये जो वसीले के मुल्क है ना, उन्हें कह रहा हूं कौन समझाए? भाई तवज्जो रखना, इन्हें कौन समझाए कि अगर माँ बाप का वसीला दरमियान में न होता तो दुनिया में तशरीफ ही न लाते। मुझे जाहिर है कि वसीले पर रुकना नहीं है, लेकिन एक जुमला कह के मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा भाई अजीब अजीब मरहला फिक्र है, माँ बाप का वसीला अगर बीच में न होता ना तो ये दुनिया में इनकार करने के लिए तशरीफ ही न लाते। अच्छा आप आगे सलामती की अब दुनिया में आ गए। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कुछ कहना चाह रहा हूं मैं। अबू अली सीना बड़ा मशहूर फलसफी गुजरा है, बहुत मशहूर इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत है। उससे किसी ने पूछा कि इंसान में और जानवर में फर्क क्या है। भाई तवज्जो रहे, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? उसने कहा भाई एक फर्क तो सुनते जाओ, वो आसान फर्क ये है कि हर जानवर अपनी ग़िज़ा को खाता है सर को झुकाकर, और इंसान अपनी ग़िज़ा को खाता है उठाकर। भाई रुके रहना, खुदा की कसम रुके रहना। जानवर भैंस ग़िज़ा खाए सर को झुका दे, ऊंट ग़िज़ा खाए सर को झुका दे। भाई अजीब बात है ना, यानी जानवर अपने सर को अपनी ग़िज़ा के सामने झुका देते हैं। इंसान को बनाया है सरफराज, पसंद नहीं करता कि इंसान का सर झुक जाए ग़िज़ा के आगे। खबरदार अपने सर को ऊपर रखना। अब मैं कहता हूं मालिक सर तो रहेगा ऊपर, अब ग़िज़ा को हुक्म देकर उड़कर मेरे मुंह तक आ जाए। कहा नहीं, ग़िज़ा रहेगी वहां, सर रहेगा यहाँ। तो मालिक अब खाए कैसे? कहा हाथों से उठा के खाओ ताकि लुकमे लुकमे पर वसीले के मोहताज रहो। तखलीक का निजाम समझ में आ गया कि तुम्हारा कोई काम वसीले के बगैर नहीं है। उठाओ दोनों हाथों से। भाई अजीब बात है, दो हाथ दिए उठाओ, देखो दो आंखों से, डायरेक्ट नहीं देख सकते बगैर आंख के। भाई हाया नहीं, समीयन बसीरा, इन्ना खलक़ना इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीयन बसीरा। हमने समाअत दी, सुनो दो कानों से, हमने बसारत दी, देखो दो आंखों से, हमने दो हाथ दिए उठाओ दो हाथों से, हमने पांव दिए चलो दो पैरों से, हमने होंठ दिए बोलो दो होंठों से, हमने दांत दिए चबाओ दांतों के दोनों चौखटों से। तो यहां तक आगे मेरे साथ। तो जब दुनिया में जिंदगी भर दोहरे वसीले से काम करते रहे तो आखिरत में फकत कुरान को न लाना, आले मोहम्मद को साथ में लाना। सुनते जाओ। तो मेरा नबी वसीला है खालिक और मखलूक के दरमियान। शरीयत पहुंची मोहम्मद के वसीले से, दीन आया मोहम्मद के वसीले से, कुरान आया मोहम्मद के वसीले से। भाई ऐसा है या नहीं? शरीयत आई मोहम्मद के वसीले से, तो अब जन्नत में मोहम्मद को हटा के जाओगे? यही लाना था अपने सारे सुनने वालों को। और इस मरहले फिक्र पर अब रोकने के बाद एक जुमला कहना चाहूंगा। कभी गालिबन 1 साल पहले तुम्हारे शहर में तकरीर करते हुए मैंने ये जुमला कहा था, और उस जुमले को रिलेट कर रहा हूं, जरा मेरे साथ साथ चलना ताकि मकाम मोहम्मद अरबी वाज़ेह हो जाए।
اور اگر مقام محمد عربی واضح ہو گیا تو میں اس مقام سے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو قرآن نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. ذرا قرآن کے لہجے کو دیکھنا، اسلوب بالکل صحیح کہا مدر صاحب نے. ذرا اسٹائل دیکھنا قرآن کا. یا آدم، اچھا میں کوشش کروں گا کہ جو لہجہ ہے نا وہ تمہیں منتقل کروں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو. یا نوح اہبط بسلام آمنین، نوح امن و امان کے ساتھ کشتی سے باہر آ جاؤ، طوفان تھم گیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے قیامت پہ جنت دیں گے. یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا. یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں. تیور دیکھ رہے ہو؟ پہچانو خدا، پہچانو خدا کو، پہچانو. یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، عیسیٰ مت گھبراؤ ہم تمہیں اٹھا لیں گے، تمہیں ان سے بچا لیں گے جو تمہارے دشمن ہیں، تمہیں اٹھا لیں گے. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ. یا خذ الکتاب بقوۃ، یا ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. تو تم نے دیکھا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، نام لے لے کے پکارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندے ہیں، اس نے انہیں خلق کیا ہے. لیکن پورے قرآن میں آئے محمد کہیں نہیں ہے. سنتے رہو. اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے یحییٰ، نام لے کے پکارتا ہے. لیکن میرے نبی کو نام لے کے پکارا نہیں، اے محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اے رسول پیغام کو پہنچا دے، اے نبی پیغام کو پہنچا دے، بشارت کر، نذارت کر. تو اے رسول، اے نبی، اے طیب و طاہر، یاسین، اے سید و سردار، یا ایھا المزمل، اے کمبل کے اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے. یعنی خدا کی نگاہ فقط محمد پہ نہیں ہے، جس کمبل کو اوڑھ لیا نگاہ اس پر بھی ہے. پیار سے بولو، سیرتان کے بولو، للکار کے بولو. جتنی آپ میں قوت ایمانی اور روحانی ہے اس کو بڑے ہوئے کار لا کر کے دولت بنا کر کے نعرہ ویسے تو پہنچ رہا ہے نا. یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. اے کمبل کے اوڑھنے والے، کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے اس کمبل میں. اے چادر کے اوڑھنے والے، چادر کون سی، ہیرے یا سونے کی تھی؟ نہیں، چادر ہیرے کی نہیں تھی. اس چادر نے میرے محمد کو گود لے لیا کچھ دیر کے لیے، خدا کی نگاہ میں محبوب بن گئی. کمبل نے کچھ دیر کے لیے محمد کو گود لے لیا، خدا کا محبوب بن گیا. اور ابو طالب 14 برس گود پہ لے کے بیٹھا رہا. اچھا تو یہ فرق کیوں ہے؟ ذرا مقام ختم نبوت پر رکنا، بہت تیزی کے ساتھ اس مقام سے میں آگے جاؤں گا. یہ فرق کیوں ہے کہ اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اور اسے جب پکارا اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبل کے اوڑھنے والے. تو بات یہ ہے کہ انہیں، ان پیغمبروں کو انہیں پیدا کیا،
پھر منتخب کیا، پھر نبوت دی. میری بات کو مت ماننا، مت ماننا. اگر میں آیت سپورٹ میں نہ پیش کروں تو میری بات کو چیلنج کر دینا. میں نے کیا کہا؟ وہ سارے نبی جو ہیں انہیں پیدا کیا، پھر انہیں چنا، منتخب کیا، اور پھر انہیں نبوت دے دی. ٹھیک ہے نا؟ اب آیت سنو اور آیت کے نشانات یاد رکھنا، اور میرے ترجمے پہ بھی اعتبار نہ کرنا، قرآن میں جا کے دیکھنا. سورہ انعام 6واں سورہ قرآن کا. آیت میں پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، بڑی طویل آیت ہے. آیت پیشان 89 89 نہیں 98 نہیں 89 89. یہ ایک پیراگراف ہے 86 87 88 89. تو چاروں آیتیں نہیں پڑھوں گا میں، تو آخری ٹکڑا پڑھوں گا. پیغمبروں کے نام لیے اور نام لینے کے بعد کہنے لگا فاجتبیناہ. بس سننا، آرام سے سننا. کبھی کبھی میں اس موڈ میں بولتا ہوں، اگرچہ بولا نہ جائے لیکن اس موڈ میں بول رہا ہوں. بہت کم بولتا ہوں اس موڈ میں، اس موڈ میں بول رہا ہوں. فاجتبیناہ وہدیناہ الی صراط مستقیم. میں نے، اللہ کہتا ہے، میں نے ان نبیوں کو پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور میں نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یہ آیت یاد رکھنا، فاجتبیناہ وہدیناہ الی صراط مستقیم. ہم نے نبیوں کو پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. یہ آیت یاد رکھو گے سورہ انعام کی. اور اب سورہ نحل 16واں سورہ، اس کا آخری رکوع، یعنی آخری سے 3 آیت اوپر. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم ہمارا شکر ادا کیا کرتا تھا، ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرتا تھا. وہ اکیلا تھا مگر اپنی ذات سے امت تھا. وہ ہم پر بھروسہ کرنے کا عادی تھا. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہم نے اسے خلق کیا، پھر اسے چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سارے کے سارے صراط مستقیم کی طرف. یہاں تک تو آ گئے نا؟ الی، الف لام یہ کھڑا الی، الی کے معنی طرف، اور فلا عین لام یہ کھڑا الف فلا، الا کے معنی پر. زیر زبر کا فرق ہے اور الف اور عین کا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تو الی طرف، اعلی پر. بھائی لفظ واضح ہو گیا. تو سارے انبیاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اعلی. سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، اس لیے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. یاسین والقرآن الحکیم، اے سید و سردار، قسم ہے حکمت والے قرآن کی. ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں. انکا لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم. سارے رسولوں میں تنہا تو ہے جو صراط مستقیم پر ہے. یہاں تک میرے ساتھ آگے. تو سارے انبیاء صراط مستقیم کی طرف، میرا محمد صراط مستقیم پر. اور اب دوسری آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، سورہ نحل ہی کی آیت ہے، 16واں سورہ قرآن کا. ضرب اللہ مثلا. اس آیت کو بہت ضرورت تھی کہ تشریح طلب تھی، میں تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وهو قادر على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. میں پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. میرے محمد کے علاوہ ایک اور ہے جو عدل کرتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے.
आयतों को रिलेट करके ज़हन में रखना। नबी सिरात मुस्तकीम पर, सूरह नैल एक और है, नबी के अलावा वो अंबिया नहीं, वो तो है सिरात मुस्तकीम की तरफ। एक और है जो सिरात मुस्तकीम पर है, नहीं मालूम कि वो है कौन नबी के अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है। एक जुमला सुनते जाओ। देखो अभी जरा सी हाथ मेरे दोस्त के हाथ में हरकत हुई, मैंने मुड़ के देखा ना। अच्छा फिर मैं आपसे बातें कर लेता। ये होता है, ये जनाब मजहर साहब नेचर है आदमी कि अगर जरा सी कहीं हरकत महसूस हो तो आदमी मुड़ के देखेगा। अच्छा मुड़ के देखेगा और उसका मुतवज्जो हो जाएगा। ये ज़हन में रखोगे ना कि मैंने इधर देखा फिर मुड़ गया इधर, ये नेचर है। एक पैगंबर है सिरात मुस्तकीम पर, एक और है सिरात मुस्तकीम पर, मालूम नहीं कि वो है कौन। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े साहब, ये किबार में शामिल है, बहुत अजीम शख्सियत है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर उनकी मुलाकात हुई पैगंबर अकरम से। कहा या रसूल अल्लाह आप तो है सिरात मुस्तकीम पर, वो दूसरा कौन है? आप तो है सिरात मुस्तकीम पर, ये दूसरा कौन है आपके अलावा जो सिरात मुस्तकीम पर है? रावी कहता है कि सवाल खत्म हुआ था कि इतने में अली के घर का दरवाजा खुला, अली बाहर निकले। अब नेचर है ना कि जब आदमी निकलेगा तो मुड़ के देखेगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने मुड़ के देखा कि कौन निकला, देखा कि अली निकले। फिर कहा या रसूल अल्लाह वो दूसरा कौन है जो सिरात मुस्तकीम पर है? कहा इब्न मसूद देख भी रहे हो और पूछ भी रहे हो। भाई अब इसे ज़हन में रखना कि अब दो हैं सिरात मुस्तकीम पर, मेरा नबी सिरात मुस्तकीम पर, मेरा अली सिरात मुस्तकीम पर। तो क्या रहना, अब मैं फिर तुम्हें कुरान की तरफ वापस ले जाऊंगा। तो अब दो है, इसे ज़हन के अंदर रखना। का सजदा कर, बहुत दूर से चलेगी बात सिरात मुस्तकीम पर। का आदम को सजदा कर, का मालिक इसे सजदा नहीं करूंगा, इसे खलीफा भी नहीं मानूंगा, इसलिए कि मैं हूं अफजल, और अफजल अपने से कमतर को खलीफा नहीं मान सकता। इब्लीस है मगर इतनी अकल रखता है कि अफजल के होते हुए कमतर को खलीफा नहीं बनना चाहिए। देखना भाई, अब ये काबिले बहस मसला है कि वो अफजल था या नहीं था, आदम से अफजल था या नहीं था। ये तो डिबेटेबल पॉइंट है ना, काबिल बहस मसला है। ये मेरा मौजूद गुफ्तगू नहीं है, लेकिन इतनी बात तय है कि वो इस बात को समझ रहा था कि अफजल के होते हुए वो खलीफा नहीं बनना चाहिए। भाई रुके रहना, इसलिए कि बहुत नाजुक मरहले पे ले आया हूँ और ले जाना है तुम्हें सिरात मुस्तकीम तक। तो जरा रुक के सुनना। मा मनाअका या इब्लीस, मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। इब्लीस, आए इब्लीस, या इब्लीस, आए इब्लीस, तू आदम को सजदा क्यों नहीं करता? मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया। अब ये कुरान की आयत मुबारका है। अपनी तरफ से कहूं तो मेरा गिरबान थाम लो, मेरी जबान पकड़ लो। या इब्लीस मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। या इब्लीस, या कम तक आए इब्लीस, इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। ठीक भाई, बहुत तवज्जो है। तू इसे सजदा क्यों नहीं करता? मुल्ला जब इस आयत तक पहुंचता है तो या इब्लीस जबान से कहता है या नहीं कहता?
عجیب مرحلے فکر ہے. رکے رہو جس سے کہ آج کچھ مسائل حل ہوں, اور بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں تاکہ نوجوان دوستوں تک یہ میسج پہنچ جائے. ابلیس اسے سجدہ کر, اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کہنے لگا, اس کے جواب بھی اس نے کہا ابلیس نے, قرآن ہے قرآن. کہنے لگا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے, تو چونکہ میں افضل ہوں اسے سجدہ نہیں کروں گا. کیا دلیل ہے ابلیس کے پاس؟ مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. اللہ کے پاس دلیل کیا ہے کہ میں نے آگ سے بنایا ہو یا مٹی سے بنایا ہو, بنایا میں نے ہے, سجدہ کر. بنایا میں نے, بنایا میں نے, سجدہ کر. اچھا کہنے لگا نہیں, کہ مٹی سے بنایا تو سجدہ نہیں کروں گا. تو اب اللہ اور ابلیس کا نظریہ آمنے سامنے آ گیا. ابلیس کی نگاہ ہے کہ بنا کس چیز سے, اور اللہ کی نگاہ بنایا کس نے. یہی ہے نا بھائی. اب میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں, اور میں کبھی یہ جملہ کہہ کے گیا, اپنی تقریر سے اقتباس کر کے تمہیں ہدیہ کر کے پھر آگے بڑھوں گا. جب 12 ربیع الاول آئی اور نبی کا جھنڈا نکلا, خدا کی قسم نبی کا جھنڈا تو نکلتا ہے, اور اللہ سلامت رکھے ان نبی کا جھنڈا اٹھانے والوں کو, اسے کہ ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے, اٹھانے والے نہیں دیکھے. سیدھی ہے, بہت آسان بات. یہ تو ہے یہی کہ تاریخ اسلام میں جھنڈا پھینکنے والے تو نظر آئے, جھنڈا اٹھانے والا نظر نہیں آیا. تو آج جو جھنڈا اٹھا رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے. اچھا بھائی جھنڈا اٹھا کے چلے, نبی کا جھنڈا, نبی کا جھنڈا اٹھا کے چلے. اچھا کہنے لگے دوسرے جنہیں اتفاق نہیں ہو سمجھتے, تم یہاں اس ڈنڈے میں کیا ہے, ایک لکڑی ہے تو ایک ہرے رنگ کا کپڑا باندھ دیا ہے. جو بھی ہو اعتراض تو یہ ہے, اور اعتراض صرف جھنڈے پہ نہیں ہے, عباس کے علم پہ بھی ہے کہ لوہے کا پنجہ ہے, چاندی کا پنجہ ہے, تھوڑی سی لکڑی ہے, تھوڑا سا کپڑا ہے کیا. بھائی حسین کے تازیے پہ بھی یہ اعتراض ہے کہ تھوڑی سی لکڑی, تھوڑا سا کپڑا, کچھ اور کمکمے لگا دیے اور تازیہ ہو گیا. آپ دیکھا کہ نہیں, یہ نہ کہو. رسول کا ممبر, میں جب بھی ممبر پہ آتا ہوں چوم کے آتا ہوں, کہ بھائی لکڑی کو چومتے تو مذاق ہو گیا. میں کہا نہیں, ممبر ہے رسول کا, ممبر ہے رسول کا, تازیہ ہے حسین کا, علم ہے عباس کا, جھنڈا ہے نبی کا. کسی چیز سے بنے پر اصول یاد رکھنا کہ جس کی نگاہ اس پر ہو کے کس سے بنا, وہ ابلیس کا پیرو ہے. جو نسبت کا احترام کرے وہ خدا کا پیرو, جو کپڑے پہ نگاہ رکھے وہ ابلیس کا پیرو. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے, جہاں میں دے کے اپنے سننے والوں کو آ گیا. عجیب مرحلے فکر ہے. اللہ نے اس کے جملے کو برداشت نہ کیا, کہا نکل, اب کچھ بھی نہ نکل, ہم نے تجھے نکال دیا. جانتے ہو ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اب پہلے اسے سنتے جاؤ. کہنے لگا کہ پروردگار تو نے مجھے نکال دیا نا جنت سے. بھائی سننا, لأحتنكن ذريته لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بھائی سننا, اس کے بعد کی بھی آیت پڑھوں گا. مالک تو نے مجھے نکال دیا, اور نکالا ہے آدم کے چکر میں, ٹھیک. تو اب میں تیرے سامنے یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ لأحتنكن ذريته, آدم کی پوری ذریت کو تباہ و برباد کر دوں گا. آہتنے کرنے کے معنی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا. کسے؟ آدم کی ذریت کو, الا قلیلا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. رکے رہو. لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا, اکھاڑ دوں گا جڑ پوری ذریت آدم کی. جھگڑا کیا, میں تو ذریت آدم میں ہوں, آپ نہیں. آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے اس سے نہیں.
میرا بھی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. اچھا تو اللہ کا جھگڑا ہے؟ بھائی جھگڑا تو آدم سے تھا, ریس لگی تھی خلافت کی آدم سے, وہ ہار گیا, آدم جیت گئے, یہی تو ہے نا. تو جھگڑا آدم سے, انتقام ہم سے لے رہا ہے. بھائی یہ کیس کچھ سمجھ میں آیا؟ جھگڑا ہے نبی سے, جھگڑا ہے نبی سے, انتقام لیتا ہے اولاد سے. تو اب ابلیسیت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. انہیں کہ بڑے دقیق مرحلے پہ لے آیا. تو ابلیسیت یہی ہے کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو اس کی اولاد سے انتقام لو. یہ ایک مقام ہے. سننا سننا, دوسرے مقام پر خود قرآن نے کہا کہ جب وہ جا رہا تھا جنت سے, کہا نکل, ہم نے تجھے نکال دیا, تو کہہ کے چلا لاقعدن لہم صراطک المستقیم. اب آیا ہوں صراط مستقیم پر. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. مالک میں جا رہا ہوں, تو نے مجھے نکال دیا, آدم کو نہیں مانوں گا, میں آ رہا ہوں. اور اب جو جملہ کہہ رہا ہوں وہ بھی سن لے, ساری نسل آدم کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہ المخلصین, کے جو تیرے خاص بندے ہیں انہیں میں نہیں بہکا سکتا. یعنی عجیب مرحلہ ہے, سب کو بہکاؤں گا, انہیں میں نہیں بہکا سکتا. تو ابلیس تو انہیں پہچان گیا, آپ اب تک نہیں پہچانے. پیار سے بولو. آپ کے نعرے کی آواز نجف تک پہنچے. آپ کروانا چاہیں گے نا, نجف بھی جائیں گے نا. ایک ہاتھ میں پاسپورٹ رکھے, ایک میں ولایت دہلی کی سٹیپ رکھے, تو ایسے احتیاط سے لگائیں تاکہ کاغذ نل اینڈ وائٹ نہ ہو جائے. ذرا زور سے بولو, ذرا گرج کے بولو, ذرا دبک کے بولو, ذرا گونج کے بولو, ذرا چوب کے بولو. اس ممبر کی عظمت کی قسم, مجلس کی طہارت کی قسم, سرکار علامہ کے خطاب کی قسم علی سب سے بلند ہے. ذرا کھڑے ہو کے امام زمانہ کا استعمال کر کے نعرہ لگائے, نعرہ عجیب عجیب مرحلہ فکر ہے. اور اب اس سے زیادہ زحمت سماج بھی مقصود نہیں ہے, لیکن وہ جملہ تو تم تک پہنچ جائے نا. لاقعدن لہم صراطک المستقیم وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. انہیں تو میں بہکا نہیں سکتا, لیکن اب ساری انسانیت کو بہکاؤں گا. اور کہاں بہکاؤں گا؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم, تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. تو آج سمجھ میں آیا کہ ابلیس مسجدوں میں نہیں بہکائے گا, صراط مستقیم پر بہکائے گا, صراط مستقیم پر بہکائے گا. اور ابھی میں قرآن سے ثابت کر کے گیا کہ صراط مستقیم پر دو ہے, محمد صراط مستقیم پر, علی صراط مستقیم پر. تو اب سمجھ میں آیا کہ کہاں بہکائے گا, یا نبوت میں شک ڈلوائے گا یا ولایت سے انکار کروا دے گا. میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. اچھا تو اب دیکھو, ایک لفظ کو سمجھتے چلو, بہت زیادہ وقت اب نہیں ہے اور دامن وقت پہ گنجائش بھی نہیں ہے. بہت آہستہ آہستہ میں جس کو اختتامی مراحل سے قریب کر رہا ہوں, میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. لاقعدن لہم, میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. دیکھو صراط کہتے ہیں راستے کو, راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے, بیٹھنے کے لیے نہیں. اب کچھ سمجھ میں آیا کہ جو صراط مستقیم پر چلتا ہوا جائے وہ جنت تک پہنچے گا, جو بیٹھ جائے وہ ابلیس کے ساتھ ہوگا. بھیا یہاں تک آ گئے نا, اگر آ گئے ہو تو میرے ایک جملے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. جانا سب کو جنت میں, مسلمان نمازیں پڑھتا ہے جنت پہ جانے کے لیے, روزے رکھتا ہے گرمیوں کے روزے جنت پہ جانے کے لیے,
یہ جنت دیکھی نہیں ہے؟ نہیں عجیب منطق ہے خدا کی قسم. روزے رکھنا ہے جنت پہ جانے کے لیے, حج کیا جنت پہ جانے کے لیے, ٹھیک نمازیں پڑھی جنت پہ جانے کے لیے. یا جنت دیکھی ہے؟ کہا بھائی دیکھی تو نہیں. کہا پھر میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بھائی دیکھی تو نہیں, لیکن چونکہ سچے نبی نے کہہ دیا کہ ہے تو پھر ہے. سچے نبی نے کہہ دیا ایک جنت ہے تو سب کو تسلیم, اور سچے نبی کا 12 امام ہے کسی کو تسلیم نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ رہے, اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے فکر پہ ہوں, اور اب بات کو اس مرحلے پر روک دوں گا. تو سب کو جانا ہے جنت میں, سب کو جانا ہے جنت میں, اور چلنا ہے صراط مستقیم پر. نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے. یعنی عجیب بات ہے نا, عجیب بات ہے بھائی. پوچھ لو سیدھا راستہ کہ یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے. بھائی نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج کرنا ہے, زکات دینی ہے, خمس دینا ہے, واجبات تو پورے کرنے ہیں, لیکن یا رسول اللہ جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ پوچھا. اور جب پوچھا تو میرے نبی نے جواب دیا. کم سے کم 2 روایتوں تو تمہارے ذہن میں پہلے سے ہوں گی, لیکن ان روایتوں کو بعد میں بیان کروں گا. تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم جنت کا وارث بنائیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں. کون وارث بنے گا؟ متقی. ہم جنت کا وارث بنائیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں. دیکھو وارث کے معنی جانتے ہو؟ وارث مالک نہیں ہوتا, وارث ہوتا ہے. بھائی یہ تصویر میرے ہاتھ میں ہے, اگر میں یہ خریدوں یہ میری ملکیت ہے, میں اس کا مالک ہوں, لیکن اگر باپ سے آئی ہے تو میں وارث ہوں, مالک ہوں. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں جنت کا وارث بناؤں گا, یعنی ہے کچھ مالکان جنت. ہے کچھ مالکان جنت, ان کی وراثت تمہیں ملنے والی ہے. تو یا رسول اللہ ہے کون؟ انا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. اب احمد نہیں, میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی ملکہ اور سردار ہے. یہ سننا تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی, اور اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہوگا. بڑے بڑے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور کوئی کنٹروورسی نہیں ہے اس روایت پر, سب نے مانا ہے. ان فاطمہ تھا سیدۃ نساء العالمین. میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار اور ملکہ ہے. تو نتیجہ خود نکالو نا کہ جب فاطمہ جنت کی عورتوں کی ملکہ ہے تو قیامت تک کی کوئی بھی عورت ہو سیدہ کی غلامی کر کے تو جا سکتی ہے, جھگڑا کر کے نہیں جا سکتی. دیکھ رہے ہو نا. اچھا تو اب یہ بتلا دیا کہ فاطمہ جنت کی ملکہ ہے. الحسن والحسین مشہور روایتیں ہیں, سیدہ شباب اہل جنہ. یہ حسن اور یہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار. یہ کمال ہو گیا, بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار, بیٹی نہیں بیوی. میں تو علی تک لے جا رہا ہوں تمہیں. زوجہ جنت کی مالکہ خود علی. میں سننا گھبرا گئے نا, یہ ہے تو یہی, چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا لگے. مالکہ ہے بیوی, مالکہ ہے بیوی کے بیٹے, علی نہیں. اور تم پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کیسے کہہ دیا. بھائی علی کو تو پرواہ نہیں ہے جنت کی, اسے تو پرواہ نہیں ہے جنت کی. اور اب تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو میں یہ جملہ کیسے کہہ دیا. کیا نہج البلاغہ کا وہ جملہ بھول گئے؟ ما عبدتک الہی ما عبدتک تمام جنت ولا خوفا من ناری بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. مالک یہ جو سجدے کر رہا ہوں نا تیری جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا ہوں. یہ جو میں سجدے کر رہا ہوں تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کر رہا ہوں. میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو تیری عبادت کی. جو خدا کی اہلیت میں گفتگو کرے اس کی اہلیت پر آپ گفتگو فرمائیں گے.
क्या कहा कि मालिक जो मैंने सजदे किए वो तेरी जन्नत के लालच में नहीं किए। अली के अलावा ये जुमला कोई कह नहीं सकता था, इसलिए कि जब अली पैदा हुआ था ना और उसने पहला सजदा किया था तो उस वक्त न जन्नत थी न जहन्नम था। समझ रहे हो बात को? जब नूर अव्वल खल्क हुआ तो उस वक्त न जन्नत खल्क हुई थी न जहन्नम, तो उस वक्त जो सजदे किए वो जन्नत के लालच में नहीं थे, वो जहन्नम के खौफ से नहीं थे, तो उसे तो परवाह ही नहीं है जन्नत की। सौजा है वो मालिका है जन्नत, ठीक। अच्छा बेटे हैं वो मालिक है जन्नत के, उसे तो चाहिए ही। कहा कि नहीं, कैसे नहीं चाहिए, जन्नत बनाई है मैंने, दूंगा अपने मोहम्मद की इताअत में, बंटवाऊंगा अली से। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अब दामने वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये जुमला जब जबान से निकल गया ना तो फिर इस जुमले को एक मरतबा और सुन लो। बनाई मैंने, दूंगा मोहम्मद की इताअत में, बंटवाऊंगा अली से। मालिक खुद मार दे, तूने बनाई है बांट दे। कहा नहीं, मैं हूं रब्बुल आलमीन। सारी दुनिया के लोग मेरे पीछे लग जाएंगे। हिंदू कहेगा राम मुझे दे दे, ईसाई कहेगा गॉड मुझे दे दे। अब देना उनको नहीं है, देना कुछ मखसूस लोगों को है, तो मैं नहीं बांटूंगा, तो परवरदिगार अपने हबीब से बंटवा दे। कब बंटवा तो दूं अपने हबीब से, लेकिन 73 के 73 फिरके पीछे लग जाएंगे कि या रसूल अल्लाह जन्नत हमें दे दीजिए। वो भी पीछे आ जाएंगे जो कहते थे या रसूल अल्लाह मत कहो बिदअत है। वो भी आ जाएंगे या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए, या रसूल अल्लाह हमें दे दीजिए। तो अगर मैं बांटो सारी इंसानियत मेरे पीछे आ जाएगी, अगर मेरा नबी बांटे तो सारे फिरके उसके पीछे आ जाएंगे। तो अब ऐसे से बंटवाऊंगा जहां काफिर तो काफिर है, मुनाफिक भी दाखिल न हो सके। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू इस मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुई। ऐसे से बंटवाऊंगा कि काफिर तो काफिर है, मुनाफिक भी उसके दायरे में दाखिल न हो सके। करबला खता है ईमान और निफाक के दरमियान। कभी इस जुमले की तशरीह मुझसे पूछना तो मैं करूंगा, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अली का कातिल छुप गया, सैयदा की अजियतें छुप गई, हसन को जहर देने वाला छुप गया। हुसैन ने तय किया कि अब ऐसे मैदान में मुकाबला होगा जहां कातिल चेहरे पर नकाब न हो सके। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गुफ्तगू जहां पहुंची है, देखो आले मोहम्मद के फजाइल मुत्तसिल है पैगंबर अकरम के फजाइल से। अगर नबी समझ में आ जाए तो अली समझ में आएगा, अगर अली समझ में आ जाए तो अली की औलाद समझ में आ जाएगी। जब पैगंबर अकरम मेराज में गए और जिब्रील ने भी साथ छोड़ा है और अकेले पैगंबर जा रहे थे, तो उधर से आवाज आई थी, अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मेरे बंदे मैंने ये पूरी कायनात खल्क़ की है तेरे लिए, फकत ये जुमला सुन रहा, ये मेराज की बात कर रहा हूं। अब्दी खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, अल्लाह ने कहा अपने हबीब से कि मेरे बंदे, मेरे हबीब, मैंने ये पूरी कायनात खल्क़ की तेरे। तो एक मरतबा मेरे नबी ने सर उठाया, इसका रिपोर्टर कोई नहीं है, जिब्रील पीछे छुप चुके हैं। नबी ने खुद बयान किया कि अल्लाह ने मुझसे ये कहा तो मैंने जवाब में ये कहा। नबी ने सर उठाया और कहने लगे, इलाही तरक्तुल खल्क़ लिअजलिक, मालिक अगर ये कायनात तूने मेरे लिए बनाई है तो मैं इस कायनात को ठोकर मार रहा हूं फकत तेरे लिए। ये पैगंबर ही कह सकता था,
سے چھوٹی حیثیت والا انسان یہ جملہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ترکت الخلق لأجلک، مالک میں نے فقط تیرے لیے اس پوری کائنات کو ٹھوکر مار دی اور تیری بارگاہ میں آ گیا. یہ جملہ یا نانا کی زبان سے نکلا یا نواسے کی زبان سے. کچھ یاد آیا؟ بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. جب حسین ابن علی ذوالجناح سے زمین پہ آئے اور سجدے میں سر رکھا اور شمر آیا ہے شہید کرنے کے لیے، تو شمر نے دیکھا کہ حسین کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، حسین کچھ کہہ رہے ہیں. شمر نے اپنے کان کو متوجہ کیا. سنو گے؟ حسین کہہ رہے تھے، بھائی سننا حسین کا جملہ سننا. ظاہر ہے کہ اس کے بعد شہادت ہو گئی. حسین کی زندگی کا آخری جملہ، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. مالک میں تیری بارگاہ میں تیری محبت میں پوری کائنات کو ٹھوکر مار کے آ رہا ہوں، اور اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سکینہ تماشا کھائے. اب اس کے کانوں سے بالیاں نوچی جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگ جائے مجھے پرواہ نہیں ہے. میں سب کو ٹھوکر مار کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. یہ جملہ، مالک مجھے پرواہ نہیں کہ میری بیٹی سکینہ آپ تماچے کھائے. سن رہے ہو نا؟ یہ جملہ حسین کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ دنیا میں نہ معلوم کتنے باپ گزر گئے، نہ معلوم کتنی بیٹیاں گزر گئی، لیکن تاریخ نے نہ حسین جیسا باپ دیکھا نہ سکینہ جیسی بیٹی دیکھی. تم نے گریہ کیا اور مجلس اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. تم نے گریہ بھی کیا، اور میں طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی موقع ہوتا ہے کہ علماء نے جو چیزیں لکھی ہیں انہیں کبھی تھوڑا سا بیان کر دیا جائے. دیکھو یہ بحث ہے کتاب لکھنے والوں میں، مقتل لکھنے والوں میں، کہ سب سے زیادہ مصیبت کس شخصیت پہ پڑی. تمہیں بھی حق ہے یہ سوچنے کا کہ کربلا کے واقعے میں سب سے زیادہ مصیبتیں. بھائی عجیب بات ہے خدا کے قسم. جانتے ہو علماء نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی شہید ہوا، آرام سے 2 جملے سن لینا، کربلا کے میدان میں جو بھی شہید ہوا وہ مصائب کے کمال پہ تھا مصائب. ٹھیک، یہ کہنا مشکل ہے کہ کس کے مصائب پہ تھا. اس کے بعد جانتے ہو کیا لکھا؟ پڑھنے کے بعد، سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد علماء نے جو فیصلہ دیا کہ ہر شہید مصیبتوں کے کمال پر، لیکن جو اسیر ہوئے ہیں ان کی مصیبتیں ان سے بڑی ہوئی. کیا کہا کہ سارے شہداء مصائب کے کمال پہ تھے، لیکن ہر اسیر ہونے والا، ایک اسیر ہونے والا، سارے شہداء کی مصیبتیں ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. یہ سن لیا اور اب آگے کا جملہ سنو گے. اور پھر لکھا کہ سارے قیدیوں کی مصیبتیں ایک طرف اور حسین کی بیٹی کی اکیلی مصیبت. تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. میں اکثر شام غریبہ کے واقعات میں اکلیل المصائب کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا کرتا ہوں، اور ان بچوں کو یہ واقعہ ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ اسے ذہن کے اندر رکھیں. بڑی چھوٹی سی بچی کا واقعہ ہے. شام غریبہ کا سورج ڈوب گیا، بس تم رو چکے، تقریر تمام ہو. بیوی نے شہزادی زینب اپنے بچے لیے، سکینہ موجود نہیں تھی. بیوی تلاش میں چلی شہزادی ام کلثوم کے ساتھ.
بس یہ جملہ سنو اور مجھے اجازت دے. تو یہ دونوں بیویاں چلی ہیں بچی کو تلاش کرتی, ابھی پہنچی نہیں. کیا خیال ہے تمہارا بچی کہاں ہوگی؟ باپ کے سینے پر سونے کی عادت تھی. جب کرتے کا دامن جل چکا, تماچے کھا چکی, گوشوارے نوچے جا چکے, اور جب نیند آنے لگی بچی کو تو مقبر میں آئی, بابا بابا کدھر ہو بابا؟ مجھے نیند آ رہی ہے بابا, مجھے اپنے سینے پہ سنا دو بابا. ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی. بچی پہنچی. اب مجھے نہیں معلوم کہ سینے پر سونے کی عادت تھی, مجھے نہیں معلوم کہ بچی کہاں سوئی. سینے پر نہیں سوئی, لیکن سینے پر اتنے تیر تھے کہ بچی سینے پر نہ سو سکی, حسین کے قریب قریب سو گئی. اب سننا, ادھر بیویاں ہیں بچی کی تلاش میں. آخری جملہ آخری, تم رو چکے, تقریر تمام ہوئی. بیویاں ہیں بچی کی تلاش میں. ادھر شمر اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے فورات کی طرف چلا. دیکھا کہ حسین کی بچی حسین کے قریب سو رہی ہے. کیسے جگایا بتاؤ؟ میرے پاس الفاظ نہیں. بچی گھبرا کے اٹھی اور رو کر کہنے لگی, شمر مجھے تازیانے نہ مار. آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. شمر مجھے تازیانے نہ مار. شمر نے ڈانٹ کے کہا, جاؤ سکینہ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ. کہا نہیں شمر, مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے. ایک مرتبہ اسے تازیانہ اٹھایا, پھر مارنا چاہا. بچی طرف گئی, کہا شمر میں 3 کام کر لوں پھر میں چلی جاؤں گی. شمر گھبرا گیا, کہا بیوی وہ 3 کام کیا ہیں؟ بس یہ جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. کہنے لگی بچی کہ شمر میرا پہلا کام تو یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا. میں خوراک کے کنارے جاؤں گی, چلو میں پانی لاؤں گی, اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی. میرا دوسرا کام یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اڑیا ہے, میں جنگلوں میں جاؤں گی, پتے چن کے لاؤں گی, اپنے بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی. اور آخری کام یہ کہ میرے بابا کی نماز نہیں ہوئی, میں کھڑی ہو جاؤں گی راستے پر. کیا ہے مسلمانوں, ایک مسلمان اٹھ گیا ہے, یہ غریب کیا کرو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگارہ ایسی بات کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, ہمیں اسوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق کر. پروردگارہ مرحومین کی مغفرت فرما, مرحومین کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمیں جو مریض انہیں شفا عطا فرما, ہمیں جو مقبول ہوں کے قرض و عطا فرما, تعجیل فرما دو.